اس نے بھارت کو ایسے راز دیے تھے جس میں پاکستان میں دہشت گردی کروائی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں بم دھماکے کرائے گئے. تو بٹ صاحب یہ بتائیں رویندرا نے پاکستان میں آ کے کون سا نام اختیار کیا تھا؟ اس کے اصل میں 3 نام تھے جی. یہ رویندرا کوشک تو انڈین نام تھا اس کا. اس کے بعد جب پاکستان میں آیا تو اس کا نبی احمد شاکر نام رکھا گیا، اسی سے اس کے تمام ڈاکومنٹس بنائے گئے. اس نے اس کو راجستھانی جو زبان ہے پہلے سے آتی تھی، پھر اس کو پنجابی سکھائی گئی، پھر اس کو اردو سکھائی گئی. چائنا کی فوج اس کو پکڑتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے چائنا کی فوج کو کوئی قومی راز نہیں دینا. کہ ایک را کا نا اعلی افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس لڑکے میں بڑا کرنٹ ہے، اس کو نا پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا. تقریباً 8 سال پاکستان میں ایز اے ایجنٹ اس نے کام کیا. ہیلو ایوری ون، آئی ایم تنزیہہ منیر اینڈ یو آر واچنگ می آن ٹی وی ٹوڈے پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کے گریٹسٹ اسپائی رویندرا کی، جن کے اوپر دی بلیک ٹائگر بک بھی لکھی جا چکی ہے. 23 سال کی عمر میں ان کو پاکستان را کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر پاکستان کے آرمی آفیسر بن جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سینسٹیو انفارمیشن انڈیا میں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر اعجاز بٹ صاحب. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور وہ کون تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ بتائیں کہ رویندرا را میں کیسے شامل ہوا تھا؟ دیکھیں رویندرا کی جو کہانی ہے نا بڑی دلچسپ اس حوالے سے ہے کہ اس کو را نے بھی یعنی بھرتی کیا اور یہ پاکستان میں آیا، پاکستانی فورس میں پاک آرمی میں شامل ہوا اور میجر کے رینک تک پہنچا. اور اس دوران اس نے پاک آرمی کی بہت ساری جو خفیہ فائلیں ان کے حوالے سے رپورٹس را کو فراہم کی، لیکن ہماری ISI نے پھر اس کو کاؤنٹر کیا اور پھر پکڑا گیا. اس کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ یہ 11 اپریل 1952 میں یہ پیدا ہوا تھا. اس کے والد JM جو کوشک تھے وہ انڈین ایئر فورس سے ریٹائرڈ افسر تھے. ان کی والدہ بھی پڑھی لکھی تھی آملہ دیوی. تو یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جب بھی کام کر رہا تھا، اس کی گریجویشن ہو رہی تھی، ان دنوں میں نا اس کو ایکٹنگ کا بھی شوق تھا. تو یہ ایکٹنگ بھی کرتا تھا، ساتھ میں تقاریر کرتا تھا. تو ایک روز اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ اس میں یہ ایک انڈین آرمی کا افسر بنا اور اس میں یہ پکڑا جاتا ہے اور چائنا کی فوج اس کو پکڑتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے چائنا کی فوج کو کوئی قومی راز نہیں دینا. اچھا، اس کی جو اداکاری تھی اتنی پرفیکٹ تھی کہ ایک را کا نا اعلی افسر وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کہا اس لڑکے میں بڑا کرنٹ ہے. تو انہوں نے بعد میں اس سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. شروع میں انہوں نے بتایا تو نا، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے اس کو بتا دیا کہ ہم کس لیے آپ کو لینا چاہتے ہیں. یہ تیار ہوا اور یہ واقعہ ہے تقریباً 1971 کا. تو 1971 میں جب را نے اس کو لے لیا تو 2 سال اس کی تربیت کی گئی. تو اس تربیت میں اس کو جوڈو کراٹے، فائرنگ کرنا، مختلف ہتھیار چلانا، کمپیوٹر کو استعمال کرنا اور جو دشمن کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے اپنے ملک تک پہنچانے کے، انٹرسپٹ کرنے کے تمام طریقے جو ہے نا اس کو اس وقت کے سکھائے گئے. جو سمجھے کہ 71 سے 73 کے دوران جو اس وقت تک کے تمام اہم گیجٹ تھے جو را استعمال کر رہی تھی، خفیہ ایجنسیاں استعمال کرتی تھی، وہ سارے گیجٹ اس کو چلانے کا طریقہ بتایا گا. اس کے بعد اس کو نا پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا. تو بٹ صاحب یہ بتائیں رویندرا نے پاکستان میں آ کے کون سا نام اختیار کیا تھا؟ اچھا، یہ بھی بڑی اس کی دلچسپ کہانی ہے کہ 1975 سے 1983 ہے نا، اس وقت تک یہ تقریباً 8 سال پاکستان میں ایز اے ایجنٹ اس نے کام کیا. جب یہ شروع سے ہے تو اصل میں اس کا تعلق راجستھان کے گنگا نگر کے علاقہ ہے، سری گنگا نگر اس کو کہتے ہیں. وہیں سے اس نے گریجویشن کی تھی. اس نے اس کو راجستھانی جو زبان ہے پہلے سے آتی تھی، پھر اس کو پنجابی سکھائی گئی، پھر اس کو اردو سکھائی گئی، پھر اس کے علاوہ اس کو 3-4 اور لینگویج سکھائی گئی تاکہ اس کو کہیں بھی جا کے اس طرح کوئی پرابلم نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو ہندو ازم کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ختم کی گئیں اور اس کو مسلمان کی شناخت دی گئی اور مسلمان والی تمام شناختیں جو ہے نا اس کو پڑھائی گئیں. اس کو اسلام کے حوالے سے زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ تمام جو چیزیں نا اس کو پورا پرفیکٹ بنایا گیا. جب یہ پرفیکٹ بن گیا تو اس کو پھر ایسے کاغذات بنا کے دیے گئے کہ اس کی پیدائش کا ضلع اسلام آباد لکھایا گیا. پھر اس کو کراچی بھیجا گیا اور پھر کراچی میں جا کے اس نے کراچی یونیورسٹی سے LLB میں داخلہ لے لیا. جی. تو اب جب اس نے داخلہ لے لیا نا تو اس کے بعد اس نے گریجویشن شروع کر دی. اسی دوران اس نے پاک آرمی میں شامل ہونے کے لیے
جو ہے نا اپنی کوششیں بھی شروع کر دی, تیاری شروع کر دی, اور یہ ایک وقت آیا کہ یہ پاک آرمی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا, اور پھر وہاں سے یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آنا انہوں نے اس لیے اس کو بھیجا کہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کہاں کتنا سرمایہ لگ رہا ہے, ہتھیاروں پہ, خفیہ ایجنسیوں پہ, پاک فوج کی ٹریننگ پہ. تو اس طرح کے جو معلومات تھی وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے مل سکتی تھی, تو یہ وہاں سے خفیہ معلومات لیتا تھا اور وہ جو ہے نا آگے انڈیا کو بھیجتا تھا. تو بٹ صاحب آپ یہ تو بتانا بھول گئے کہ اس کا نام کیا تھا. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کے اصل میں 3 نام تھے جی. یہ رویندرا کوشک تو انڈین نام تھا اس کا, اس کے بعد جب پاکستان میں آیا تو اس کا نبی احمد شاکر نام رکھا گیا, اسی سے اس کے تمام ڈاکومنٹس بنائے گئے. اچھا جو انڈین وزیر اعظم تھی وہ اس کے کام سے اتنا خوش تھی کہ انہوں نے اس کو بلیک ٹائیگر کا نام دیا, تو اس کو بعض جو ڈاکومنٹس میں اس میں بلیک ٹائیگر کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ اس نے جب پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ لگاتار جو رپورٹس انڈیا کو دے رہا تھا, میجر بھی بن گیا تھا, کسی کو شک نہیں ہو رہا. تو اس نے پاکستانی کس لڑکی سے شادی کی؟ اچھا یہ دیکھیں جب یہ یہاں یہ منتقل ہو گیا اس وقت کیپٹن سے میجر جب ہو رہا تھا تو اسی دوران اس نے دیکھا کہ یہاں مجھے شادی بھی کرنی چاہیے تاکہ میں فیملی لائف کے ساتھ بھی جو فوجیوں کی ان کے ساتھ لنک کر سکوں. تو وہاں کا ایک ٹیلر تھا, اچھا اس ٹیلر کی ایک بیٹی تھی امانت, تو اس نے اس کے ساتھ یعنی کچھ دوستی بڑھائی, اس کے والد صاحب کو پھر پیغام بھیجا, انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا لڑکا ہے, تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی. تو اس طرح اس نے پاکستانی لڑکی کے ساتھ جو ہے نا شادی کی, اور اس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ راہ نے دیکھا کہ اگر اس کا بیٹا ہے اور اس کی مزید اولاد ہوئی تو یہ کہیں اپنی اولاد کے پیار میں یہاں کا نہ ہو کے رہ جائے, تو کہا تو یہ آتا ہے کہ اس کا بعد میں بیٹا جو ہے فوت ہو گیا, قریب نام تھا اس کا. ہاں تو وہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی. اچھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ راہ نے ہی جو ہے نا اس کا بیٹا بعد میں ہلاک کروا دیا تاکہ اس کی اولاد نہیں ہوگی تو پھر یہ پوری پرفیکشن کے ساتھ کام کر سکے گا. پاکستان میں اس کے والدین کے بارے میں لوگ کیا جانتے تھے؟ اچھا یہ کیونکہ راجستھان کے علاقے کا رہنے والا تھا, اس کی والدہ جو آملہ دیوی اور اس کا والد جو ایئر فورس میں تھے, تو اس کو ماں باپ کے ساتھ بہیویئر کا تو بڑا اچھا تجربہ تھا. یہاں یہ یہی بتاتا رہا کہ میں اکیلا ہوں, میرے ماں باپ نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے مسلمان ماں باپ لکھوائے ہوئے تھے اس نے, بہن بھائی بھی کچھ نہیں, اکیلا اکلوتا اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ کیونکہ اس کا اصل مشن تو وہ تھا کہ پاکستان سے جو ہے نا وہ یہاں کے سیکرٹ انفارمیشن لینا اور مختلف ذرائع سے وہاں پہنچانا. اب یہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ 75 کا ایرا ہے, اور اس کے بعد یعنی پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد یہ 83 میں جیسے ضیاء الحق کا دور آ چکا ہے, تو یہ سارے ایرا میں یہ یہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ پہنچاتا رہا ہے انڈیا میں. لیکن پھر ISI کو کچھ شک ہو گیا کہ یہاں سے کچھ اہم معلومات باہر جاتی ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیں ISI نے اس کو کس طرح پکڑا پھر؟ اچھا دیکھیں جب یہ مسلسل انڈیا کو خبریں پہنچا رہا تھا تو یہاں کی ایجنسیوں کو بھی شک ہوا کہ اس کی حرکتوں پہ شک نہیں ہوا, کیونکہ یہ پوری طرح مسلمان بنا ہوا تھا, یہ نماز روزے کی بھی پابندی کر رہا تھا, یہ اپنی بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ بھی ایسے رہا تھا جیسے پاکستانی رہتے ہیں, اور میجر کے رینک کا استعمال سے کبھی اس کے جو دوست ہیں جو اس کے ساتھ میجر دوسرے ہیں اور اعلیٰ افسران ہیں, کرنل بریگیڈیئر جو اس سے روزانہ ملتے ہیں, اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اور پھر یہ اسلام پہ فلسفے پہ جب گفتگو کرتا ہے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ ایسی انفارمیشن تھی کہ جس کی وجہ سے جو موومنٹ ہوتی ہے نا پاکستان آرمی میں, اس موومنٹ کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی پتہ چلی کہ جو انڈیا کو مل گئی ہیں, نہیں جو مل گئی ہیں. اچھا. اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے مل سکتی ہے, یہ جب تک کوئی یہاں ایسا جاسوس نہ ہو تو وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے. تو یہ جو رویندرا کوشک ہے نا, یہ ایک بڑا جاسوس تھا, بلیک ٹائیگر کے طور پہ اس کو پہچانا جاتا تھا انڈیا میں. تو اندرا گاندھی نے بھی اس وقت اس کی بڑی تعریف کی, کیونکہ ایجنسیوں نے جب پیش کیا کہ یہ معلومات اس نے دی ہیں, تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو نا کچھ مزید اس سے معلومات لینے کے لیے ایک اور ایجنٹ کو بھیجا ہے چھوٹے لیول پہ, تو وہ اس کو نئی چیزوں کے بارے میں انفارم کرے کہ یہ چیزیں ہمیں ہیں. وہ ایک عنایت مسیح نام کا ایجنٹ تھا, وہ آیا اور اس نے نا خفیہ طریقے سے اس سے رابطہ کیا. اس دوران جو ہماری ISI اور انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں وہ اوپر لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو انٹر ہوا ہے,
تو انہوں نے اس کا پیچھا جاری رکھا. جیسے عنایت مسیح نے پہلے سے رابطہ کیا تو انہوں نے عنایت مسیح کو پکڑ لیا. اب پکڑ لیا تو پتا چلا کہ اس سے جو خفیہ ڈاکومنٹس ملی ہیں ان ڈاکومنٹس میں بہت سارے پاکستان کے اہم راز جو تھے یہاں سے پاکستان سے انڈیا بھیجے جا رہے تھے اور اس کے پاس وہ نکل آئے, ان کے کوڈ نکل آئے. جب اس کو پھر صحیح فوجی طریقے سے انٹیروگیٹ کیا گیا, اس میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف طریقے کے ٹارچر سیل بھی ہوتے ہیں, تو جب اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ پاکستانی فوج میں ایک میجر ہے جو انڈین ہے, وہ بنیادی طور پہ ہندو ہے لیکن مسلمان بنا ہوا ہے. اب یہ چیز فوج کے لیے, وہ آئی ایس آئی کے لیے بڑی حیران کن تھی. انہوں نے پھر اس کو مزید انٹیروگیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو نبی احمد شاکر بنا ہوا ہے اس کا نام نبی احمد شاکر نہیں ہے, یہ تو بلیک ٹائیگر ہے, اور بلیک ٹائیگر بھی نہیں ہے, یہ رویندرا کوشک ہے. تو پھر ایجنسیوں نے اس کو گرفتار کر لیا, اور جب گرفتار کیا اور شروع میں اس نے بڑا سختی کے ساتھ رد کیا, اور اس نے کہا میں میجر ہوں, آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میں پاکستانی ہوں, آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن پھر کراس چیکنگ کی گئی جب, تو پتہ چلا کہ اس کی جو پیدائش کا ضلع بتایا گیا اسلام آباد وہ بھی غلط ہے. اس نے جو ایل ایل بی کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ فوج میں جو قوانین کا ادراک کیسے ہوتا ہے. پھر اس نے ساتھ میں بی کام کیا ہوا تھا. بی کام کا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ فوج میں جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جتنے اکاؤنٹس تھے ان کو پڑھنے میں, ان کو آگے ڈسپلے کرنے میں اور ان میں سے معلومات نکالنے میں یہ بڑا ہوشیار تھا. پھر 3-4 دفعہ اس نے بڑی گارنٹری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ جو ہے نا پاک فوج کی جو مشقیں ہیں وہ کمپلیٹ کی, اور 1-2 جگہ پہ اس نے جیسے مختلف اضلاع میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اس نے اپنی بڑی مہارت کا اظہار کیا تھا. تو اس وجہ سے اس کو جب میجر بھی بنا دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں جب کاؤنٹر کی گئی, ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی گئی تو اس کو ماننا پڑا. تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف کورٹ مارشل ہوا اور اس کی جو ہے کیس جو ہے نا وہ سپریم کورٹ تک پہنچا. تو بٹ صاحب یہ بتائیں کتنا عرصہ یہ پاکستان کی جیلوں میں رہا؟ اچھا, یہ 1985 میں اس کا کیس جو ہے سپریم کورٹ تک گیا, تو اس کو پہلے تو سزائے موت سنا دی گئی, لیکن بعد میں اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا. اس دوران 16 سال تک یہ پاکستان کی جیلوں میں رہا. یہ سیالکوٹ کی جیل میں رہا, یہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رہا, یہ میاں والی میں رہا. اور جب یہ میاں والی جیل میں تھا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے والد سے, والدہ سے, اور ایک اس کا بھائی ہے اس سے رابطہ کرنے کی. اس نے خفیہ طور پہ خط لکھ کے کہا کہ یہ خط انڈیا بھیجے جائیں. 1-2 بار اس نے کچھ ایسے ذرائع استعمال کیے کہ اپنا خط جو ہے سمگل کر کے بھیجنے کی کوشش کی, لیکن وہ خط کیونکہ یہاں کاؤنٹر چیکنگ تھی خط پکڑے جاتے تھے. ایک خط میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اگر میں امریکی شہری ہوتا تو 3 دن میں مجھے امریکہ چھڑا کے لے جاتا, لیکن کیونکہ میں انڈین شہری ہوں لیکن انڈین کی جو حکومت ہے اور جو فوج ہے مجھے تسلیم نہیں کر رہی, تو اس وجہ سے میں یہاں اتنے سالوں سے پھنسا ہوا ہوں اور میرا جو ہے نا کوئی پیچھا نہیں کر رہا. تو اس کا والد جو ہے نا اس کا پیچھا, یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری جو فوج ہے اور جو انڈین حکومت ہے وہ تسلیم کرے کہ یہ انڈیا کے لیے اس نے اپنے 8 سال جو ہے نا پاکستان میں گزارے, اور اب وہ پکڑا گیا تو اس کو یا تو قومی اعزاز دیا جائے یا قومی سطح پہ اس کو واپس لینے کے لیے رابطہ کیا جائے پاکستان. لیکن انڈین جو گورنمنٹ تھی نا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا جاسوس ہے تو پھر ہم عالمی سطح پہ ہماری بدنامی ہوگی. ایک تو ہمارا جاسوس ہے, ہم 8 سال سے جاسوسی کروا رہے تھے, اس کو پاک فوج میں ہم نے شامل کیا, اس سے جاسوسی, پھر ہمیں وہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیسے اس کو وہاں بھیجا اور یہ کتنا عرصے تک ہمیں. تو اس طرح اس ساری بدنامی سے بچنے کے لیے انڈیا نے آسان راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اس کا کیس جو ہے بالکل سمجھے کہ نیچے والی سطح پہ چلا گیا, اور پھر پاکستان سے اس کو ڈیفینس کے طور پہ وکیل دیا گیا. لیکن کیونکہ اس کے خلاف ثبوت اتنے مضبوط تھے, اس نے بھارت کو ایسے راز دیے تھے جس میں پاکستان میں دہشت گردی کروائی گئی, جس کی وجہ سے پاکستان میں بم دھماکے کرائے گئے, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا انتشار پھیلایا گیا. تو وہ ساری جب چیزوں کو اکٹھا کیا گیا تو پھر سپریم کورٹ کو وہ سارے ثبوت فراہم کیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو عمر قید دی جانی چاہیے. اچھا, یہ ایک اہم چیز یہاں یہ ہے کہ اس کے والد تو ہارٹ اٹیک سے جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے یا فوت ہو گئے کیس اس کا لڑتے لڑتے. اس کے بعد اس کی والدہ جو تھی عاملہ دیوی, وہ 2006 تک اپنی جو وفاقی حکومت ہے انڈیا کی وہاں کوششیں کرتی رہی. آرمی چیف کو بھی اس نے لکھ کے بھیجا کہ میرے بیٹے کی رہائی کے لیے کوشش کریں, لیکن کچھ نہیں کیا. 2006 میں وہ بیچاری بھی وفات پا گئی. اس کے بعد اس کا ایک بھائی ہے وہ کوشش کرتا رہا, لیکن اینڈ پہ آ کے نا ان کو اپنے ملک کی طرف سے جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملا. تو بٹ صاحب اس کا کیا انجام ہوا؟
اچھا اس کا وہی انجام ہوا جو اس طرح کے جاسوسوں کا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. جب یہ 16 سال تک پاکستانی جیلوں میں رہا تو یہ بیمار رہنا شروع ہو گیا. آخری 1-2 سال میں نا اس کو نمونیا بھی ہو گیا, اس کو ٹی بی کی طرز کی ایک بیماری ہو گئی, اور ہارٹ کا بھی اس کو مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ ایک قید تنہائی, پھر گھر والوں سے اتنی دور, پھر سب سے بڑا یہ دکھ کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے میں نے اپنی نوجوانی خرچ کی اور اپنا یعنی ساری زندگی کی. آپ اس کی دیکھیں, اس کی گوگل پہ نا تصاویر ہے, یہ پورا ہیرو تھا, اس کی بڑی خوبصورت تصاویر ہیں. اس کے بعد یہ جب یہاں آیا کس بیس میں رہتا تھا وہ تصاویر موجود ہیں. کہ پھر یہ کاٹ دیں والا جملہ بتاتا چلو. اچھا یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ 2 نومبر 2001 کو یہ آخرکار ان بیماریوں کی وجہ سے میاں والی جیل میں فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا انڈین گورنمنٹ نے پھر اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. انڈین فوج نے بھی کوئی اس طرح کا نہیں کیا. اس کو انڈیا میں ریکگنائزیشن نہیں دی گئی کہ یہ ایک ہمارا بڑا جو تھا جاسوس تھا. بٹ صاحب اس پہ پھر بک یہ دی بلیک ٹائگر کیوں لکھی گئی, اور یہ بھی بتائیں کہ مووی کیوں بنی اس پہ انسپائریشن؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت یہ ہوا کہ اگر انڈین گورنمنٹ یا آرمی ان کی یہ تسلیم کرتی تو اس کے لیے عالمی سطح پہ جو ہے نا ان کو بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنا پڑنا تھا. لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے نا تو ان کی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ نے نا اس کے اوپر ریسرچ کی, اس کے والدین کے انٹرویو کیے, پھر کچھ اخبارات اور چینل والوں نے ان کے انٹرویو کیے, پھر ساروں کو ملا کے ایک سٹوری جب کی. انہوں نے کہا کہ جب اندرا گاندھی وزیر اعظم آف انڈیا نے اس کو دی بلیک ٹائگر کا خطاب دیا تو اتنا بڑا اس کو بھیجنے کی تمام تاریخ سامنے آ گئی کہ کیسے اس کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی, پھر اس کے اوپر ریسرچ ورک کے طور پہ اس پر آرٹیکل شائع کیے گئے. پھر اس کے حوالے سے ایک مہم پیدا ہونی شروع ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا کنٹریبیوٹر ہے, اپنے ملک کے لیے اس نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کی ہے تو اس کو نام کو ریوائیو کیا جائے. پھر 2012 میں جو سلیمان خان کی فلم بنی ایک تھا ٹائگر, اس میں اس کے بیسک کانسیپٹ کو رکھا گیا کہ کیسے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیروئن بھی پاکستانی دکھاتے ہیں, اس کے ساتھ وہ فرار ہو جاتا ہے, لیکن وہ کہانی کو تھوڑا تبدیل کیا ہوا ہے. لیکن جو کام اس نے کیے نا ان میں سے بہت سارے کاموں کو وہاں ہائی لائٹ کیا گیا. لیکن بعد میں ان پر پھر پریشر ڈالا گیا جو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھا کہ آپ نے یہ تسلیم نہیں کرنا. تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ ایک تھا ٹائگر اسی پہ بیسڈ ہے رویندرا پہ, تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ انکار نہ کریں تو پھر وہی معاملہ آتا ہے. اچھا 2019 میں ایک اور مووی آئی تھی رومیو اکبر والٹر جی. اچھا اس میں تو پوری طرح اس کے کریکٹر کو, رویندرا کے کریکٹر کو اور اس کے جاسوسی کے کردار کو جان ابراہیم نے کیا ہے, اور اس میں بھی دوبارہ سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بہت بڑا جاسوس تھا. لیکن اس فلم کو بھی بعد میں یہ چھپانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ اگر انڈین سائڈ سے دیکھا جائے نا تو انڈین سائڈ سے یہ ان کا ایک بہت بڑا جاسوس تھا, اور را نے ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک بڑا اہم کریکٹر تھا. لیکن اگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئی ایس آئی کا کردار جو ہے ان سے بھی بڑا نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ میجر بن گیا ہے, اور میجر بن کے وہ تمام فیسلٹیز استعمال کر رہا ہے. لیکن آئی ایس آئی نے اپنے خفیہ گیجٹ کے ذریعے اس کے جو ساتھی تھا عنایت مسیح اس کو پکڑا, اس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا. اور میں آپ کو یہی بتاتا چلوں اس کے بعد تقریباً ایک 15 رکنی مقامی نیٹ ورک تھا وہ تمام پکڑا گیا. اس نیٹ ورک کی وجہ سے 3 سلیپر سیل پکڑے گئے, اور ان سلیپر سیل کو پکڑنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا جو سمجھے کہ ایک منبع تھا وہ تباہ کر دیا گیا. اور یہ تمام جو سورس تھے انڈین نے بھی اس سے متعلقہ جتنی خفیہ ڈاکومنٹس تھی ان کو پھر پاکستان آنے سے پہلے ضائع کر دیا تاکہ آئندہ سے اس نیٹ ورک کا کوئی بندہ پکڑا نہ جائے. جتنے آئی ایس آئی نے پکڑ کے ضائع کر دیے تو اس نیٹ ورک کو پھر انڈیا نے بھی جو ہے نا ختم کر دیا تاکہ ایک نئے نیٹ ورک سے ہم دوبارہ سے کام کریں. تو یہ کہنا کہ کلبھوشن یادو کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کو بہت بڑا جاسوس کہا جا رہا ہے. لیکن انڈین ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو رویندرا جو کوشک ہے اس سے بڑا جاسوس ایسا کوئی نہیں گزرا جو پاکستانی فوج میں شامل ہوا اور میجر کے رینک تک پہنچا. تو بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, اس نے اتنا ٹائم پاکستان میں 8 سال آپ بتا رہے تھے, لگ بھگ 8 سال اس نے یہاں پر گزارے ہیں. 8 سال میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں آیا کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس پہ شک کیا ہو, کیونکہ اس کا نہ والد تھا نہ ماں تھی, تو کبھی بھی لوگوں نے شک نہیں کیا کہ نہ اس کا کوئی خاندان ہے. اور آئی ایس آئی میں رہ کر بھی لوگوں نے اس کو انکشاف بہت بعد میں کیا, ایسا کیوں؟ نہیں یہ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. جب یہ یہاں آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسلام آباد کا وہ بتایا پیدائش کا, اور جب کراچی چلا گیا, اب اسلام آباد اور کراچی کا ایک تو بہت زیادہ فاصلہ ہے,
دوسرا اس نے وہاں LLB کی اپنی مستقل سکونت بھی وہاں رکھ لی. اور یہ تھا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جو ہوتے ہیں ان کا فیلڈ میں ورک نہیں ہوتا اس طرح, انہوں نے جنگیں نہیں لڑنی ہوتی, انہوں نے جا کے فیلڈ میں یعنی ہتھیار نہیں چلانے ہوتے, انہوں نے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ یہی سمجھیں کہ یہ دفاتر کے اندر جاب کرتا تھا. اور یہ ISI میں نہیں تھا, یہ آرمی میں تھا. ISI نے تو اس کو پکڑا. آرمی میں جو ہے نا اس طرح اور بھی, یہ پاکستان ہی نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ اس وقت امریکن فورس میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں, اسرائیلی فوج میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, انڈین فوج میں بھی ہمارے جاسوس بھی پہنچ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلا کام ہوا اور اس طرح کا کبھی کام نہیں ہوا. لیکن ایک چیز یہ تھی کہ اس کا اپنے مشن کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ, اتنی دلچسپی کے ساتھ تھا کہ کسی کو 8 سال تک پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ مسلمان نہیں, یہ ہندو ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. بقایا چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ جیسے اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں, خفیہ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ ریلیجیس ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ کا بچپن کا وہ ریلیجیس پن جو ہے نظر آ جاتا ہے. لیکن اس نے اپنی بیوی کے ہوتے ساری عمر اس خاتون امانت کو پتہ نہیں چلنے دیا, اپنے سسر کو پتہ نہیں چلنے دیا. اس نے تمام جو اس کے دوست تھے, پہلے کیپٹن اور پھر یہ جو میجر, ان کو نہیں پتہ چلنے دیا. پھر اس کی گفتگو میں کبھی راجستھانی ورڈ اس طرح نہیں نکلا اور انڈین ورڈ نہیں اس طرح نکلا, حالانکہ گریجویشن اس لیے تمام اس کا بچپن جو ہے انڈیا میں گزرا, لیکن اس نے کبھی ظاہر نہیں ہوتا. یہ اس کی اپنے کام کے ساتھ لگن تھی. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ کالج میں اداکار بھی تھا, تو اس لیے یہ اداکار ایک اچھا اداکار تھا اور اچھی اداکاری کرتا تھا. اور اگر یہ واپس چلا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو انڈیا کا کوئی بہت بڑا ایوارڈ نہ دیا جاتا, لیکن کیونکہ ناکام ہو گیا. ہمارے بھی ایسے بہت سارے ISI کے جوان ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, 20 سال 15 سال ڈیوٹی دیتے ہیں اور وہیں ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. اور جو ملک ہے وہ ان کو ریکگنائز اس طریقے سے نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ریکگنائز کیا جائے تو پھر بدنامی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں. تو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈین ایک بڑے جاسوس کے بارے میں. اس جاسوس کو ہم نے پکڑ لیا. ہم آگے بھی ایسے جاسوسوں کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کریں گے کہ جن کی زندگی بڑی حیران کن گزری ہے, اور ہم اپنے ناظرین کو وہ ساری ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. تو بٹ صاحب اگر وہ اس نے 8 سال اسلام قبول کیا ہی تھا تو اسلام قبول ہی کر لیتے ہیں اینڈ پہ. اچھا, یہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق بڑی اچھی بات کی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو اسلام میں آ گیا تو وہ اس کو, لیکن وہ جب پاکستان آیا, جب اس نے آرمی میں شرکت کی, جب اس نے مسلمانوں والی حیت اپنے اوپر اپنائی, اس وقت بھی وہ کٹر ہندو تھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میں صرف ہندوستان کے لیے نہیں کر رہا, ایکٹنگ کر رہا ہوں, ہندوازم کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کبھی دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دل مومن کیسے ہو جاتا. تو وہ اس حساب سے اپنے مشن پہ تھا. مشن کے حوالے سے اگر ہم لبرل ہو کے سوچیں تو وہ اس نے اپنے مشن پہ بھرپور طریقے سے کام کیا. اگر انڈین, اچھا ایک اور اہم چیز, سب سے اہم چیز تو ہم رہ گئی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں منگوائی گئی, جس کی وجہ سے پھر اس کو ملتان میں دفن کیا گیا. اور یہ اب بھی پاکستانی سوائل میں اس کا یعنی ڈیڈ باڈی کے ایشز موجود ہے اور اس کو واپس نہیں بھیجا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگر ان کی گورنمنٹ مان لیتی, منگوا لیتی, تو ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ ان کو واپس کر دیتی اور اس کو وہاں جا کے جلایا جاتا. لیکن یہ دو ملکوں کا آپس کا سفارتی تعلقات ہوتے ہیں, اس حوالے سے وہ بہتر جو ہے نا وزارت خارجہ والے بتا سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنا مشن کیا وہ اینڈ پہ آ کے انکمپلیٹ رہ گیا. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو اسی کے ساتھ آج آپ نے جانا ہوگا کہ کون تھا روندرا, کس طرح وہ پاکستان میں آیا اور تو اس نے کیا کام سر انجام دیا یہاں پر. تو مزید سٹوریز جاننے کے لیے دیکھتے رہیں TV Today پوڈ کاسٹ. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.